اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، مختلف دینی موضوعات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور سفر المظفر کے آخری ایام میں ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی جانب سے اور حرم مطہر کی مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق پر ایک باب کھولا اور اس پر کچھ گفتگو کی، اور انشاءاللہ ہمیں آئندہ بھی توفیق رہی تو ہم اس موضوع کو آپ کی خدمت میں جاری رکھیں گے۔ ایک موضوع گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی میں آپ سے ہمارا جاری ہے، اور اس پر بھی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ متعدد افراد جو ہماری گفتگو سنتے ہیں، مختلف تقاضے کرتے ہیں، مختلف موضوعات کی فرمائش کرتے ہیں، اور بسا اوقات آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیت کے وجہ سے اپنے جو یہ دروس ہیں آپ کی خدمت میں انہیں درست انداز میں جاری نہیں رکھ پا رہے، اور کچھ خود ہماری میڈیا ٹیم اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے اور اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس سلسلے کو ایک منظم انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس بابت میں آپ سے عذرخواہی کرتا ہوں۔ ایک نیا باب آپ کی خدمت میں آج آغاز کر رہا ہوں، اور یہ بھی آپ ہی مومنین کی فرمائش ہے اور آپ ہی لوگوں کا تقاضا ہے۔ باب کھلتے جا رہے ہیں لیکن مکمل کرنے میں تھوڑا دشواری ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج جس موضوع اور جس باب کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ در واقع علماء نجف اشرف میں ان کے عرفانی مکتبہ فکر کا تعارف ہے۔ متعدد افراد نے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ ہم مرحوم آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ اعظم انصاری کے حالات زندگی بیان کریں۔ کچھ لوگوں نے تقاضا کیا کہ آیت اللہ ششتری کے حالات زندگی بیان کریں، یا اس کے علاوہ علماء نجف کے حالات زندگی بیان کرنے اور ان کے عرفانی مکتبہ فکر اور عرفانی نظریات کو بیان کرنے سے متعلق تقاضا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ علم عرفان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا علم ہے۔ کچھ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں بیان کریں کہ عرفان اور تصوف میں کیا فرق ہے۔ بعض لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ نصاب تعلیم جو حوزہائے علمیہ میں علماء عرفان پڑھتے ہیں، اس نصاب تعلیم کو پڑھنے پڑھانے یا اس کی شروحات لکھنے سے انسان کیوں صوفی نہیں ہوتا، یا اس قسم کے مسائل آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ جو افراد ہماری ویڈیوز کے نیچے موجود کومنٹ سیکشن کو ملاحظہ کرتے ہوں تو اس قسم کے سوالات مختلف دروس میں، مختلف ویڈیوز میں آتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہماری بے پناہ مصروفیات ہیں، اور ہماری میڈیا ٹیم اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے، مالی وسائل اور دوسری جو ضروریات ہیں اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ان میں قلت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک منظم انداز میں ہم اپنی ان تمام موضوعات کو جنہیں شروع کر چکے ہیں پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ تمام مومنین جو ہماری گفتگو کو باقاعدگی سے سنتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں خداوند متعال یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان مسائل کو مرتب کر سکیں اور آپ کی خدمت میں بہتر انداز میں انہیں منتقل کر سکیں۔ یہ جو باب آپ کی خدمت میں آغاز کر رہا ہوں، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس باب میں کچھ مسائل کو بیان کروں آپ کی خدمت میں، جو مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ منتہا شیخنا الاعظم انصاری کے حالات زندگی ابھی فعلاً
موضوع گفتگو نہیں ہیں، وہ ہم مرحوم ہاشم حداد کے حالات زندگی بیان کرنے کے بعد اس سلسلے کو اسی انداز میں آگے لے کر آپ کی خدمت میں چلیں گے۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں توفیق ہو، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک دن میں ایک سے زائد موضوع آپ کی خدمت میں نہیں لا پا رہے، اور بس اوقات وقفہ آ جاتا ہے کہ ہم ایک دن میں ایک موضوع بھی بیان نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجوہات میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ جو موضوع ہم انتخاب کیا، در واقع ہم سیر و سلوک کا باقاعدہ ایک نصاب شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نصاب کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ مقدماتی سوالات جو مختلف افراد نے ہمارے ویڈیوز کے نیچے اور دروس کے نیچے بیان کیے، ان سوالات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ مثلا یہی کہ علم عرفان کسے کہا جاتا ہے، علم تصوف کسے کہا جاتا ہے، عرفان اور تصوف میں کیا فرق پایا جاتا ہے، صوفی اور عارف میں کیا فرق ہے، یا اس کے علاوہ علم عرفان کا آغاز کب سے ہوا، کیا یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ جو ہے وہ غیر مسلم افراد سے اسلام میں داخل ہوا، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں، اور انہی سوالات کے نچوڑ میں علماء نجف اشرف کا تعارف کہ علماء نجف کا مکتب عرفانی کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، علماء نجف کے مکتب عرفانی میں اور دوسرے جو عرفانی مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان کیا تفاوت پایا جاتا ہے، کیا آئیڈیالوجی ہے، کیا نظریات ہیں، اور اس قسم کے مختلف سوالات ہیں جو آپ مومنین کی جانب سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ہم ان تمام سوالات کو کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے دروس کے آغاز میں ہی ان کا جو کومنٹ سیکشن ہے اس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض سوالات ایسے ہیں جن کے جواب تفصیل طلب ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں کہ جو وظائف کا مطالبہ کرتے ہیں جو ہم نہیں دیتے۔ ہم پہلے اس کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم اس صلاحیت میں نہیں ہیں کہ کسی کے لیے کوئی وظیفہ یا کسی کے لیے کوئی ذکر تجویز کریں، یا اس کے علاوہ جو مسائل آپ لوگ ابھی تک ہم سے سن چکے ہیں اور باقاعدہ جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں وہ ان مسائل سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ گفتگو صرف ایک آگہی فراہم کرنے کے لیے ہے، معلومات آپ تک منتقل کرنے کے لیے ہے، نہ ہم نے عارف ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ ہی علم عرفان کے باقاعدہ کسی سلیبس کو یہاں پڑھانے کا قصد ہے، اور نہ ہی پڑھانے کی صلاحیت ہے، نہ ہی سیر و سلوک کا کوئی باقاعدہ ایسا جو پلیٹ فارم آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگان کے حالات زندگی ہیں جو انہوں نے ہم تک بیان کیے ہیں، اور انہیں ہم آپ کی خدمت میں انہی بزرگان کی ارواح سے فیض حاصل کرتے ہوئے آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو جو آپ کی خدمت میں شروع ہوگی آئندہ مستقبل قریب میں، اس مقدماتی گفتگو کو مکمل کرنے کے بعد وہ در حقیقت سیر و سلوک کا باقاعدہ ایک نصاب ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کی خدمت میں ہم اس سے استفادہ کریں گے کہ انہوں نے جب اپنے استاد بزرگوار علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان سے باقاعدہ سیر و سلوک کی تعلیم حاصل کی، تو وہ تعلیمات جو علامہ محمد حسین طباطبائی مفسر عظیم قرآن کریم اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے، آیت اللہ طہرانی نے باقاعدہ ان موضوعات کو ایک کتاب کی صورت میں تدوین کیا، جس کتاب کا نام رسالہ لب لباب رکھا گیا۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس رسالے کو آپ کی خدمت میں مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، بیان کیا جائے، تاکہ ایک مختصر سیر و سلوک کا نصاب آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے، اور آپ کو معلوم ہو کہ علماء جو سیر و سلوک کی تعلیمات دیتے ہیں تو ان تعلیمات میں کس نصاب کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اگر توفیق شامل حال رہی تو مشابہ جو رسائل موجود ہیں جن میں مرحوم مہدی بحر العلوم کا رسالہ ہے، جس میں تذکرۃ المتقین ہے، یا جس میں خود آیت اللہ مرزا آغا جواد ملکیہ تبریزی کی کتاب لقاء اللہ ہے، یا اس قسم کے جو رسائل ہیں کوشش کریں گے کہ انہیں شامل رکھا جائے وقتاً فوقتاً، پے در پے، حوصلے کے ساتھ۔ لیکن کوئی بھی چیز
ایک دم نہیں ہوتی ہے۔ میں متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں یہ بات کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج رات کو سوئیں، نیت کریں اور کل صبح جب آپ اٹھیں تو آپ سید علی قاضی طباطبائی بن چکے ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ایسا کوئی دستور نہیں ہے، نہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوا ہے، نہ ہی باقاعدہ قرآن مجید میں ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ آپ اسے کریں اور صبح آپ جو ہے نا وہ مدارج عالیہ تک پہنچ چکے ہوں اور خداوند متعال کی جو توحید ہے اس کو درک کر چکے ہوں، لمس کر چکے ہوں اور اس عالم مادہ سے خلع اختیار کر کے آپ فنا کے مراحل کو طے کر چکے ہوں۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ لہٰذا وہ افراد جو دلچسپی رکھتے ہیں ہماری گفتگو میں اور ہماری گفتگو سے زیادہ ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں جن موضوعات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، تو ایسے افراد کے خدمت میں یہی گزارش ہے کہ نہایت غور سے، نہایت دقت سے ہماری بات کو سنیں، اور وہ افراد کے جو سنتے ہیں اور اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کو درک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ہماری گفتگو کا محور بحث نہیں ہیں اور نہ ہی مخاطب ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ہماری گفتگو سے پرہیز کریں۔ مختلف علماء کے مختلف چینلز موجود ہیں، آپ ان کو رجوع کر سکتے ہیں، ان کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر اور ہماری گفتگو کو سننے کے لیے صرف وہ افراد تشریف لائیں کہ جو ان مطالب میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو ان کو درست سمجھتے ہیں، اور بزرگان دین جن میں مرحوم علامہ طباطبائی، مرحوم قاضی، مرحوم امام، ان لوگوں کو جو پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اس چینل پر آئیں تو اس چینل میں موجود باتیں ان کے لیے مفید اور مثمر ثمر واقع ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو فرد بھی آئے گا اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مرحلہ وار گفتگو ہے۔ آج کی ہماری ساری گفتگو مقدمات میں ہی گزر رہی ہے، تو آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج کا درس سنا، پھر اس کے بعد 10 دن کے بعد ایک درس سن لیا، اس کے بعد پھر 25 دن کے بعد ایک درس سن لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہماری گفتگو سننی ہے جیسا کہ ابھی تک ہم بیان کر چکے ہیں، تسلسل کے ساتھ سننا شرط ہے۔ ہم کسی کو دعوت نہیں دے رہے کہ آپ حتماً اور حتماً ہمارے چینل پر تشریف لائیں، ہمارے درس میں شرکت کریں، ہمارے درس کو سنیں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ افراد جو ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، صرف ان افراد سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے بارے میں سوال کریں، لیکن درس کو مس نہ کریں۔ اکثر افراد ایسے ہیں کہ جو درس کو مس نہیں کرتے ہیں، باقاعدگی سے سنتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کا درس نہیں آیا، وہ سب محترم ہیں۔ وہ افراد بھی محترم ہیں کہ جو باقاعدگی سے نہیں سنتے، لیکن ہم یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ جو باقاعدگی سے نہیں سنتے ان کو اس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالآخر ہم محنت کر رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، اور اس محنت کا نتیجہ آپ تک منتقل ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کے نقطہ نظرات، آپ لوگوں کی بازدید، آپ لوگوں کا وزٹ کرنا، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے افراد مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اس تفاوت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس درس کو 10 افراد نے سنا تو دوسرے درس کو 20 افراد نے سنا یا 50 افراد نے سنا، بالفرض۔ تو یہ جو تفاوت ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدگی کے ساتھ منظم انداز میں اس گفتگو کو نہیں سن رہے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ ان کو وہ فائدہ نصیب نہیں ہوگا جس فائدے کی خاطر وہ ہمارے چینل پر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہی افراد آئیں اور باقاعدگی سے آئیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو دلچسپی نہیں رکھتے وہ تشریف بے شک نہ لائیں اس چینل میں، ان کے لیے مثمر ثمر واقع نہیں ہوگا۔ اگر ہم نجف اشرف کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو نجف اشرف میں علم عرفان کی بنیاد رکھنے والی شخصیت آیت اللہ سید علی ششتری کہلاتے ہیں۔ جو تاریخ علماء نے نجف اشرف کے عرفاء کی بیان کی ہے، جو جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ آیت اللہ سید
علی ششتری ہے۔ اس سے پہلے بھی یقیناً نجف اشرف میں عرفاء اور بزرگان موجود تھے، لیکن ان کے حالات زندگی زیادہ واضح نہیں ہیں، ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، لیکن آیت اللہ ششتری کے بارے میں معلومات ہیں، اور پھر آیت اللہ ششتری کے سلسلہ شاگردی سے نکلنے والے جتنے بھی شاگردان ہیں ان کا سلسلہ معلوم ہے۔ خود آیت اللہ ششتری جو ہیں ان کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے ملا جولا تک، اور ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا حالات ہیں وہ بھی اگر ہمیں وقت ملا کسی وقت تو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن ابھی مختصراً آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتے چلیں کہ جو باقاعدہ ایک منظم انداز میں علم عرفان کا سلسلہ شروع ہوا نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں، جس سے نجف اشرف کا حوزہ علمیہ باقاعدہ ایک عرفانی حوزے میں تبدیل ہوا، اس کا آغاز آیت اللہ سید علی ششتری سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے عرفاء موجود تھے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ انقلاب عرفانی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ اب آیت اللہ سید علی ششتری ایک گراں قدر مجتہد، گراں قدر شخصیت ہے جو شیخنا الاعظم انصاری کے باقاعدہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور شیخنا الاعظم انصاری اسی آیت اللہ علی ششتری سے باقاعدہ علم عرفان اور سیر و سلوک کے باب میں استفادہ کیا کرتے تھے۔ یہ اگر ہمیں توفیق ملی تو اس سلسلے کو جب شیخ انصاری کی حالات زندگی یا ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی بیان کریں گے تو وہاں اس گراں قدر شخصیت کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مختصراً ابھی عرض کرتا چلوں کہ آیت اللہ شیخنا الاعظم انصاری جس نے حوزہ علمیہ میں ایک انقلاب علمی قائم کیا، اور آج تک حوزہ علمیہ تشیع شیخنا الاعظم انصاری کی خدمات کے مرہون منت ہیں، اور شیخنا الاعظم انصاری کی تالیفات، تحقیقات اور علمی آراء کو نظر انداز نہیں کر سکتے یا بغیر دقت کے ان کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ تو شیخنا الاعظم انصاری ایک بہت عظیم جلیل القدر شخصیت ہے، اور بہت ہی معنوی اور بہت ہی باتقوی شخصیت ہے، لیکن ایک ظلم ہوا شیخنا الاعظم انصاری کے ساتھ، اور وہ یہ ظلم ہوا کہ ان کی معنوی پہلو کو حوزہ علمیہ میں نظر انداز کر دیا گیا، اور ان کے صرف فقاہتی پہلو کو یا اصولی پہلو کو زیادہ مطرح کیا گیا، زیادہ بیان کیا گیا، زیادہ اجاگر کیا گیا، جبکہ شیخنا الاعظم انصاری ایک بہت بڑے عارف تھے اور ایک بہت عظیم شخصیت تھے، اور ان کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آیت اللہ علی ششتری کے پاس خصوصی طور پر استفادہ کرنے کے لیے اور فیض حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور خود شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں ہزاروں افراد ان سے فیضیاب ہوئے، اور ان کے مکتبہ فکر اور ان کی تعلیمات سے آج تک حوزہ علمیہ میں علماء استفادہ کر رہے ہیں، اور کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا اور مقام اجتہاد تک نہیں پہنچتا جب تک وہ شیخنا الاعظم انصاری کی تالیفات کا مطالعہ نہ کر لے اور ان میں مہارت حاصل نہ کر لے۔ لہٰذا شیخنا الاعظم انصاری کا وہ زہد و تقوی اور وہ عرفانی پہلو جو ہے وہ ان کے فقہی اور اصولی پہلو کے نیچے جو ہے وہ چلا گیا اور دب گیا، اور زیادہ اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ اور ملا حسین قلی حمدانی وہ جو شیخنا الاعظم انصاری کے شاگردوں کی فہرست میں ایک ممتاز شخصیت کے عنوان سے قابل ذکر ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کا عرفانی پہلو بہت زیادہ اجاگر ہوا، بہت زیادہ پیش ہوا، بہت زیادہ نمایاں ہوا ان کے فقاہتی اور اصولی پہلو کے پیش نظر۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں، یعنی نقل ملا حسین قلی حمدانی سے ہے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ شیخنا الاعظم انصاری کسی شخصیت کے پاس جایا کرتے ہیں، میں بھی ایک روز شیخنا الاعظم انصاری کے پاس ان کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ شخصیت آیت اللہ علی ششتری تھے، اور میں نے وہاں جا کر یہ مشاہدہ کیا کہ یہ آیت اللہ علی ششتری جب شیخنا الاعظم انصاری کے پاس آتے ہیں تو نہایت ہی
متانت کے ساتھ، نہایت ہی تواضع کے ساتھ ایک شاگرد کی حیثیت سے شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں بیٹھا کرتے ہیں۔ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں تو ماجرا کچھ برعکس ہے، یعنی شیخنا الاعظم انصاری نہایت ہی تواضع کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، نہایت ہی انکساری کے ساتھ آیت اللہ سید علی ششتری کے آگے زانو ٹیک کر بیٹھے ہیں اور ان سے معنوی استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ یہاں سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ آیت اللہ علی ششتری کے پاس کچھ ایسے کمالات اور کچھ ایسے معارف موجود ہیں کہ جن معارف کو اخذ کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے شیخنا الاعظم انصاری کو یہاں اس باب پر آنا پڑتا ہے اور ان کے آگے باقاعدہ زانو ادب طے کر کے باقاعدہ ان کے محضر سے ان معارف کو سیکھنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ تو کیوں نہ میں بھی جو ہے وہ آیت اللہ ششتری سے آ کر استفادہ کروں۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی باقاعدہ آیت اللہ ششتری کی خدمت میں شیخ انصاری کو اس تواضع اور اس اہمیت کو دیکھ کر یہ آیت اللہ ششتری کے پاس آتے ہیں۔ آیت اللہ ششتری بھی انہیں باقاعدہ اپنی شاگردی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر یہی شخصیت یعنی ملا حسین قلی حمدانی باقاعدہ عرفان کی ان منازل کو اور سیر و سلوک کے ان مراحل کو طے کرنے کے بعد، علم عرفان سیکھنے کے بعد باقاعدہ انہوں نے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کو حوزہ عرفانی میں تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے یہ حوزہ فقاہتی تھا، حوزہ اصولی تھا، اب یہ حوزہ اخلاقی ہو چکا ہے، عرفانی ہو چکا ہے۔ تمام طلاب تہذیب نفس اور سیر و سلوک اور معنویت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہم جو حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیل طلاب اور علماء کے درمیان ایک باقاعدہ تفاوت دیکھتے ہیں، اور آپ نے بھی اس چیز کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ علماء جو حوزہ نجف اشرف سے آئے قدیم میں، وہ علماء متأخر علماء نجف سے یا متأخر علماء قوم سے اخلاقیات میں ایک بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں اور انہیں ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ لوگ اس چیز کے پیچھے جستجو کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ علماء نجف زیادہ مؤدب ہیں، زیادہ با اخلاق ہیں، زیادہ با کمال ہیں، زیادہ طہارت نفس اور تزکیہ نفس پر توجہ دینے والے علماء ہیں، اور علماء قوم یا علماء جو ہے وہ دوسرے بلاد کے حوزہ علمیہ سے جو فارغ التحصیل علماء ہیں ان میں یہ کمبود پائی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگر اس تفاوت کو، اس کی جڑ کو پکڑنا چاہیں تو جڑ وہی انقلاب ہے جو ملا حسین قلی حمدانی نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں برپا کیا تھا۔ اور ہم یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکے ہیں کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب میں حوزہ نجف میں آیا تو اس وقت 300 درس اخلاق باقاعدہ حوزہ نجف میں موجود تھے، لیکن آج آپ حوزہ قم میں دیکھ لیں، حوزہ مشہد کو دیکھ لیں، حوزہ اصفہان کو دیکھ لیں، حوزہ نجف کو دیکھ لیں، تو آپ کو انگشت شمار 5 یا 10 درس اخلاق کے ایسے حوزے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ تفاوت کہاں سے ہے؟ یہ تفاوت اسی طرز تفکر کے کم رنگ ہونے کی وجہ سے ہے، وگرنہ پہلے یہ چیز پائی جاتی تھی اور بطور اعلیٰ اور بطور اکمل پائی جاتی تھی۔ تو ملا حسین قلی حمدانی نے ایک انقلاب عرفانی حوزہ نجف کو عطا کیا، اور ان کے سلسلہ درس سے فیضیاب ہونے والے شاگرد اور پھر آگے شاگردوں کے شاگرد اور نامدار مقام پر درجے پر پہنچنے والوں کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو 300 افراد ایسے ہیں جو ممتاز شاگرد ہیں ملا حسین قلی حمدانی کے مکتبہ فکر اور ان کے درس سے فیضیاب ہونے والے۔ اور انہی شاگردوں میں آپ دیکھ لیں تو احمد کربلائی اور پھر احمد کربلائی کے شاگرد آیت اللہ علی قاضی طباطبائی اور پھر علی قاضی طباطبائی کے یہ شاگرد جن کی ہم فہرست آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آیت اللہ ششتری کے شاگردوں میں شیخنا الاعظم انصاری، یہ بھی ہم بیان کر چکے، ملا حسین قلی بھی بیان کر چکے۔ انشاءاللہ یہیں پر ہم آج کی اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کل ہم آپ کی خدمت میں علم عرفان کا باقاعدہ تعارف بیان کریں گے کہ علم عرفان کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں
تو ہماری تمام گفتگو کو ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ باقاعدہ سماعت کریں، اور اگر ناقص یا ابتر سنیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی موضوعات بھی ہمارے آپ کے ساتھ جاری ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً انہیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔